بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حضرات، انسان ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں رہتا ہے۔ یہ حادثاتی دور ہے۔ اس دور کے اندر انسان مشکل سے نکل کر آسانی کو تلاش کرتا ہے۔ تو وہ مشکلات آج کل ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں، ان میں کاروباری بندشیں ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، دشمنوں کا خوف ہے اور مالی تنگی ہے، مہنگائی کا ڈپریشن ہے اور اولاد کا نہ ہونا، مایوسی، سٹریس، قوت حافظہ کی کمزوری، طلباء طالبات کا امتحان دینے کے باوجود بھی اچھے نمبر نہ آنا، یہ وہ مشکلات ہے۔ کسی مقدمے میں آدمی پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل نہیں رہا، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے۔ تو کتنے زیادہ فائدے ہیں اس وظیفے کے کہ ان مشکلات سے اللہ پاک 100% نکال لیں گے۔ ہم نے جن حضرات کو بھی اس وظیفے سے متعارف کروایا انہوں نے کیا اور الحمدللہ ان مشکلات سے نکلے، اور انہوں نے آگے بتایا، اور یہ دیے سے دیا جلتا جلتا انشاءاللہ یہ دیر دور تک پہنچا۔ لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کرنے والی ذات ہے۔ وظیفہ اللہ کے قرآن سے ہیں، اللہ حق ہیں، قرآن حق ہے، اور اللہ کے وعدے بھی حق سچ ہیں۔ جو اس عمل کو اختیار کرے گا اس کا انعام بھی اللہ کی طرف سے حق سچ ہے۔ تو وظیفہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس وظیفے کے استعمال کرنے سے جو ہمیں فائدہ ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میری کسی کہاں رقم پھنسی ہوئی تھی، 1 کروڑ مجھے اس نے دینا تھا لیکن وہ دے نہیں رہا تھا۔ تو میرے استاد نے مجھے وہ عمل سکھایا کہ اس عمل کو 200 مرتبہ پڑھو ایک نشست میں۔ تو اس عمل کی مداومت کے اوپر، ہمیشگی کے اوپر جب اس نے سورہ اخلاص کا ورد شروع کیا تو چند ہی دنوں کے بعد جس آدمی کو جو ذمہ دار تھا، جو پیمنٹ اس نے دینی تھی، اللہ نے اس کو پریشان کر دیا، اور اس کے گھر آیا، گھر آ کے اس نے 60 لاکھ روپیہ دیا، باقی 40 لاکھ کا اس نے قسطیں طے کر دی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو جب کریں تو اس آدمی کو جو تنگ کر رہا ہے، اس کے آپ خوف میں ہیں، یا وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی جج ہے یا کوئی دشمن ہے، تو اس کو اعمال کا ہدیہ کریں، اس سے نفرت نہ ہو، اس سے محبت ہو۔ جب آپ اس کو نیکی پہنچائیں گے، روشنی پہنچائیں گے، تو اللہ جل شانہ کی ذات اس کی مخالفت، آپ کی مخالفت دل سے نکال دیں گے، آپ کی محبت دل کے اندر ڈال دیں گے، گویا کہ دل کو مسخر کر دیں گے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ ہمارے دوست تھے کہ فیملی کے سارے افراد چھوڑ گئے، گھر سے نکال دیا، اس کے پاسپورٹ چھین لیے، پیسے رکھ لیے، بٹوا تھا پیسوں سے بھرا وہ رکھ لیا اور گھر سے نکال دیا۔ تو مجھ سے اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو میں نے اس کو 313 مرتبہ کا یہ عمل بتایا۔ تقریباً 3 دن ہی گزرے تھے، بڑا خوشی سے میرے پاس آیا اور لپٹ گیا کہ محمود بھائی کہ آپ نے عمل کیا، میرے رشتہ دار مل گئے، مجھے معاف کر دیا، میرے پیسے مل گئے، میرے موبائل مل گئے، اب میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ۔ ایک اور واقعہ جو صحابی سے ثابت ہے، ایک صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تنگی ہے، ہماری مشکلات ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے، جب گھر میں جاؤ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں اندر رکھو اور سب کو سلام کرو، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھو اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس عمل کے بار بار کرنے سے وہ صحابی اتنے خوش ہوئے، ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی حق ہیں اور آپ کی فرمائی ہر بات حق ہے، وہ واقع ہو کے رہے گی، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ تو اس عمل کرنے پر وہ آپ کے پاس آئے تو کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس عمل نے میرے گھر کی تنگی سے دور کر دی، اب مجھے اللہ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں لوگوں میں مال تقسیم کرتا ہوں۔
تو میرے معزز سامعین، اگر ایک آدمی گھر کا ایک فرد کرے گا تو ایک کو فائدہ ہوگا. اگر گھر میں داخل ہوتے وقت سارے یہ پڑھیں گے تو کتنی جلدی عمل وجود کے اندر آئے گا. اللہ پاک گھر کی تنگیاں دور فرمائیں گے. تو اس لیے سارے گھر کے افراد پڑھیں. اس تعداد کیا ہے؟ 100 دفعہ پڑھیں. اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 200 بار پڑھیں. حد 313 مرتبہ ہے. یہ 313 کا عدد جو ہے یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں. اور اللہ کے یہاں مجھے 100% یقین ہے کہ جو مشکلات میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ پاک ہر مشکل سے آپ کو نکالے گا اور آپ آسانی کے اندر آ جائیں گے اور خوشحالی کے اندر آ جائیں گے، صحت کے اندر آ جائیں گے. طالبات جو ہے اچھی کامیابیاں حاصل کریں گے. اور لوگ جو بیماریوں کے اندر ہیں، اللہ پاک ان کو بیماری سے نکالے گا. اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.